آپ سن رہے ہیں کتاب ایک بار ملو ہم سے، سب ہیڈنگ پلٹ کر تو نہ جاؤ گے۔ سیشن کورٹ میں مقدمہ چلا اور جلد ہی خارج ہو گیا۔ آخر سمینہ کو بھی جنون چڑھ گیا۔ اس نے ہائی کورٹ میں رٹ کر دی۔ ان دنوں وہ ماں بننے والی تھی۔ بڑی سی چادر میں خود کو چھپا کر وہ کورٹ جایا کرتی تھی۔ ہر تاریخ پر حاضر ہوتی۔ مقدمے میں جان بھی نہ تھی، اور جھوٹ پر مبنی مقدمہ کس طرح چل سکتا تھا؟ صرف 10 ماہ بعد ہی مقدمے کا فیصلہ طالب حسن کے حق میں ہو گیا اور سمینہ بیگم کو عدالت نے فراڈ قرار دیا۔ تب کہیں جا کر طالب حسن کا پیچھا چھوٹا۔ یہ تفصیل مجھے طالب حسن نے بتائی تھی کہ نانو کا وہ بیٹا بنا ہوا تھا اور مجھے بالکل بہنوں کی طرح سمجھتا تھا۔ طاہر بھائی سے بھی اس کی دوستی تھی۔ پھر سمینہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ سب کا خیال تھا کہ اب سدھر جائے گی، مگر ایسا تو نہ ہوا تھا۔ بھلا پرانی عادات کب ختم ہوتی ہیں؟ اس کا وہی انداز تھا۔ شوہر سے لڑ جھگڑ کر ماں کے پاس آ جاتی اور بچے کو ماں کے پاس چھوڑ کر اپنی دلچسپیوں میں مصروف رہتی۔ اور سمینہ بیگم کے بارے میں نے اتنا کچھ سنا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اقتدار احمد اس کی جھلک بھی دیکھے، مگر ایسا ہو کر رہا۔ مظہر ماموں بما اپنی فیملی چھٹیاں گزارنے کویت سے آئے تو امی بھی کوئٹہ سے آ گئیں۔ گھر میں اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں اقتدار احمد نے میرے ہاں آنا ختم تو نہ کیا، البتہ کم ضرور کر دیا۔ وہ اکثر طاہر بھائی کے ہاں جانے لگا تھا، امی اور مظہر ماموں کی وجہ سے۔ طاہر بھائی روز شام کو ہمارے گھر آ جاتے۔ کبھی کبھی اقتدار احمد بھی ان کے ساتھ آ جاتا، بقول اس کے، نور، اب میں آپ کو دیکھنے آتا ہوں، کب نہ جانے آپ کے ماموں کی چھٹیاں ختم ہوں گی اور وہ جائیں گے۔ میں سوچتی یہی تو میری بھی سوچ ہے۔ انہی دنوں طاہر بھائی نے مجھے بتایا، آج کل سمینہ ہمارے ہاں آتی ہے۔ سمینہ رشتے میں اس کی خالہ زاد تو لگتی تھی، مگر وہ اس کا نام لیتا تھا۔ مجھے لگا جیسے خطرے کی بے شمار گھنٹیاں میرے اندر بج اٹھی ہوں، اقتدار کو اس بلا سے بچانا۔ نور، جب سے آپ مجھے ملی ہے نا، میرا کسی عورت کی طرف دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا، چاہے وہ کتنی بھی حسین ہو۔ میرے ذہن میں اس کا محبت آمیز جملہ گونجا اور میں مطمئن ہو گئی۔ طاہر بھائی کی بیوی نجمہ بھابھی تو یوں بھی میری مخالفت کرتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ طاہر بھائی مجھ پر توجہ دیتے تھے، مجھے بالکل بہنوں کی طرح چاہتے تھے، اور کوئی عورت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر کسی اور پر توجہ دے۔ میں ان کے لیے اور ہی تو تھی، اور انہوں نے سمینہ سے اقتدار احمد کی دوستی کروا دی۔ اقتدار احمد اب بھی میرے گھر آتا، مگر کم اور تھوڑی سی دیر کے لیے۔ دوسرے لفظوں میں وہ اپنی ڈیوٹی بھگتاتا تھا، مگر اب اس کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ اس کے انداز میں تبدیلی آئی اور میرے اندر کی عورت نے تو سسکنا شروع کر دیا۔ میں اپنی محبت کے چراغ کی لو تیز آندھیوں میں بچانے کی اپنی سی کوشش میں لگ گئی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے درمیان کوئی اور عورت آ گئی ہے۔ وہ طاہر بھائی جو اقتدار احمد کے کردار کی گواہی میں قسم کھانے کو تیار تھے، اب کہتے تھے اب میں قسم نہیں کھا سکتا۔ میرے دل میں تو پنکھے لگ گئے۔ میں خوف کی سرحد کے قریب بیٹھی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے اقتدار کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ اقتدار احمد کی وہ دیوانگی اور محبت کی شدت ہی معدوم ہو گئی تھی۔ مظہر ماموں اور امی چلے گئے تھے، اب تو لائن پہلے کی طرح کلیئر ہی تھی، مگر اقتدار تھوڑی سی دیر کے لیے آتا۔ میں روکتی رہ جاتی، مگر وہ کام کا بہانہ بنا کر کھسک لیتا، یوں جاتا جیسے گائے رسا تڑوا کر بھاگتی ہے۔ میرے ہاتھ خالی رہ جاتے۔ ایک تابندہ ہی تو تھی جس کے کندھے پر میں سر رکھ کر ٹھہرے
جس کے کندھے پر میں سر رکھ کر ڈھیر آنسو بہا لیتی اور وہ مجھے سمجھاتی، مردوں سے زیادہ جھوٹی قوم تو کوئی ہے ہی نہیں۔ پتہ نہیں تو نے اعتبار کیوں کر لیا اقتدار پر، اپنی محبت پر بھلا کون اعتبار نہیں کرتا؟ لعنت ہے اس محبت پر۔ تو بھی اب رویہ بدل لے، جس طرح اس نے بدلا ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر میں نے کھو دیا اسے تو مجھے خدشے گھیر لیتے ہیں۔ بعد کے رونے سے بہتر ہے کہ ابھی رو لو۔ ایسے بے اعتبار شخص کا کیا بھروسہ، آج نہیں تو کل اسے کھو دو گی۔ ابھی سے بھولنے کی ریہرسل کر لو۔ یار، دنیا ایک ہی منزل پر تو بس نہیں ہے نا، تابندہ نے مجھے سمجھایا۔ نہیں تابندہ، میں سمجھتی ہوں اقتدار احمد میری منزل ہے، اس سے آگے مجھے صرف اور صرف دیوار نظر آتی ہے۔ میرا مشورہ مانو تو بھول جاؤ اسے، تو جی بسم اللہ، نہ آئے تو بھاگو مت اس کے پیچھے۔ مشورہ تو معقول تھا، مگر میں کیا کرتی؟ کیسے بھولوں؟ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ دیکھو، جب کسی کو بھولنا ہونا تو اس کی برائیاں یاد کر لیا کرو، خود ہی نفرت ہو جاتی ہے۔ تابندہ نے کہا، میری یادوں کی پٹاری میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے اقتدار احمد کی برائی سے تشبیہ دی جائے۔ یہ برائی کیا کم ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے اس نے ایک اور جگہ دوستی کر لی ہے؟ تابندہ گررائی، میں نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا نا، میں نے پھر اپنی محبت کو سہارا دیا، سنا تو ہے نا۔ اور دیکھو، کوئی بات ہوتی ہے تو افسانہ بنتا ہے، ایسے تو نہیں بنتا۔ یار تابندہ، تو میری حالت سے واقف نہیں ہے۔ میں اب واقعی اسے بھولنا چاہتی ہوں، مگر نہیں بھول پا رہی۔ وہ سامنے آتا ہے تو میں پانی ہو جاتی ہوں، سارے شکوے بھول جاتی ہوں۔ میں نے مجبوری بتائی، میں تجھے بی بی جی سے چینی پڑوا دیتی ہوں، تم وہ صبح شام کھاؤ۔ یقین کرو کہ تمہیں خیال ہی نہیں آئے گا، آزمودہ نسخہ ہے۔ میں نے اشرف کو بھلانے کے لیے یہی کیا تھا، اور دیکھو بھلا اب اتنے عرصے میں مجھے کبھی وہ یاد آیا ہے؟ وہ نہایت فخر سے کہہ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں یادوں کی نمی اتر آئی تھی۔ میں نے نظریں چرا لی، مبادا وہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ اشرف سے تابندہ کا تقریباً 3 سال افیئر چلا تھا، مگر پھر وہ والدین کے مجبور کرنے پر اپنی خالہ زاد رخسانہ کا ہو گیا، جو پینڈو سی لڑکی تھی۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ پھر تابندہ اور اشرف کبھی ایک دوسرے سے نہ ملے تھے۔ چھوڑے ہوئے راستوں پر چلنا تو بہادری نہیں ہے نا۔ اشرف سے بچھڑنے کے بعد ہی تو تابندہ نے LLB کیا تھا، اور وہیں میری اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ سرو قد اور لمبے بالوں والی تابندہ میں بڑی اٹریکشن تھی۔ ہمارے کتنے ہی کلاس فیلو اس پر فدا تھے، اور وہ اپنے آپ میں مگن رہتی اور کہتی، مردوں سے بڑھ کر جھوٹی قوم اور کوئی نہیں ہے۔ بہت دعوے کرتے ہیں محبتوں کے، احسار کے، خلوص و سچائی کے۔ ان دعووں کے جال میں وہ عورت کو جکڑ لیتے ہیں، اور پھر جب تعلق توڑنا ہو تو مجبوریوں کی ایک داستان سنا کر قطع تعلق کرتے ہوئے ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ دنیا کی بے اعتبار قوم مرد ہے۔ تابندہ نے ایسی ٹھوکر کھائی تھی کہ وہ اپنا اعتبار گنوا بیٹھی تھی۔ لاء کرنے کے بعد پریکٹس کر رہی تھی، جبکہ میں گھر میں بیٹھی تھی۔ بس دلچسپی کا سامان صرف اور صرف اقتدار احمد کی محبت تھی، جو اب آہستہ آہستہ مجھ سے چھن رہی تھی۔ چڑھتی ندیاں اس طرح اترتی ہیں، نور فاطمہ۔ تابندہ مجھے سوئیاں چبو رہی تھی۔ اقتدار احمد کی محبت بھی ایسی ہی ندی تھی جو اتر رہی ہے۔ آنسو مت بہاؤ نور، اس چیز کے لیے آنسو بہانے سے فائدہ جو تمہارے لیے آنسو نہ بہا سکے۔ تابندہ کی بات معقول تھی، مگر میری سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ میں تو اپنا پور پور اقتدار احمد کی محبت میں ڈبوئے بیٹھی تھی، اس کے خلاف کچھ بھی نہیں سن سکتی تھی۔ اور پھر میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس روز شام کو جب اقتدار احمد آیا تو میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، ایک بات پوچھوں؟ پوچھیں۔
آپ طاہر بھائی کے ہاں جاتے ہیں؟ ہاں، اقتدار احمد نے کہا۔ میں چاہتی ہوں آپ وہاں نہ جایا کریں۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ یہ میری خواہش ہے، میں نے نہایت نرمی سے کہا۔ مگر وجہ بھی تو ہوگی، اقتدار احمد جاننا چاہتا تھا۔ آج کل آپ کا نام سمینہ بیگم کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ کون سمینہ؟ اقتدار احمد کے چہرے پر پراسرار ہنسی پھیل گئی، جیسے کہ وہ انجان بن رہا ہو۔ آپ نہیں جانتے؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں تو؟ چہرہ اس کا اب بھی مسکرا رہا تھا۔ آپ نے دیکھا بھی نہیں؟ نہیں، اس نے سر ہلایا۔ پھر آپ کے ساتھ نام کیوں لیا جا رہا ہے اس کا؟ میں نے کہا۔ کس نے لیا ہے نام؟ اقتدار احمد نے پوچھا۔ جہاں آپ جاتے ہیں انہوں نے ہی بتایا ہے، اور کون بتائے گا؟ میں نے نہایت سچائی سے بتا دیا کہ طاہر بھائی نے بتایا ہے۔ نور، ایک بات یاد رکھیں کہ لوگ جلتے ہیں ہماری دوستی سے۔ طاہر کی بیوی آپ کی مخالف ہے، آپ کے ماموں کی فیملی سے بھی آپ کی بنی ہوئی نہیں ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ طاہر چاہتا ہے کہ ہم لوگ آپس میں لڑ پڑیں۔ اس نے مجھے طاہر بھائی کے خلاف بہکایا۔ طاہر بھائی ایسا کیوں چاہیں گے؟ بس سمجھا کرے نا۔ پھر بھی جن کی بہنیں ہوتی ہیں وہ اچھے رشتوں پر نظر رکھتی ہیں۔ آئی سمجھ؟ اقتدار احمد نے لفظوں کے جال میں مجھے ایسا الجھایا کہ مجھے بس اسی کی بات یاد رہی۔ باقی تو میں سب کچھ بھول گئی، مگر باتیں تو روز ہی ہوتی تھی۔ اقتدار احمد کو میں نے خود طاہر بھائی کے ہاں آتے جاتے دیکھا تھا، اور وہ دن میری زندگی کا سیاہ ترین دن تھا، جب خاندان کی شادی کی تقریب میں رضیہ باجی نے مجھے اقتدار احمد اور سمینہ بیگم کے تعلق کے بارے میں بتایا تھا۔ بات کچھ یوں تھی کہ طاہر بھائی اپنی بیوی اور دونوں بچوں کے ساتھ الگ رہتے تھے، اور عید کے روز طارق بھائی کی بیوی پروین جٹھانی سے ملنے ان کے گھر گئی، اور پروین نے سمینہ اور اقتدار کو باتیں کرتے دیکھا تھا، اور مجھے اقتدار کہہ گیا تھا کہ وہ عید گاہ پر جا رہا ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی، مگر رضیہ باجی کا کہا جھوٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے ذہن کی پھرکی گھومی کہ اقتدار تو عید کے دوسرے روز شام کو میرے گھر آیا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ عید پر میں اسے بہت یاد آئی۔ یا خدا، یہ کیا اصرار ہے! شادی کے فنکشن میں بھی میرا دل نہ لگا، اور میں نانوں سے ضد کر کے گھر آ گئی۔ اتفاق ہے کہ اقتدار بھی تھوڑی دیر بعد آ گیا۔ اقتدار، مجھے سچ سچ بتائیں آپ کہ آپ نے سمینہ کو نہیں دیکھا؟ میں پٹھی تو پڑی۔ نہیں دیکھا بھائی، وہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ میری قسم کھا کر کہیں، کیا عورتوں کی طرح مجھ سے قسمیں اٹھوا رہی ہیں؟ اقتدار نے تڑک کر کہا۔ میں بھی عورت ہوں جس کی محبت کے آپ دعوے دار ہیں۔ میں نے کہا، مجھے آپ سے محبت ہے نور، اور ہم نے جب محبت کی تھی تو قسمیں قرآن نہیں اٹھائے تھے۔ اقتدار احمد نے ترشی سے کہا، یہ تو کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے سچ بولیں گے۔ اچھا، آپ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیں کہ آپ نے سمینہ کو نہیں دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ بھی ایک طرح کی قسم ہی ہوتی ہے۔ اقتدار احمد نے مٹھیاں بھینچ لی، اور میں اسے دیکھے گئی کہ پہلے تو مجھے اس نے کسی بات کا اعتبار دلانا ہوتا تھا تو فوراً میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ بات کہہ دیتا تھا، اور آج کتنا بدلا ہوا تھا۔ تو جھوٹ بولتے ہوئے انسان یوں ہی مٹھیاں بھینچتا ہے۔ اقتدار احمد، میری بات آپ یاد رکھ لیں کہ اس عورت کے ساتھ آپ کا نام آ رہا ہے نا؟ آپ بے حد خوار ہوں گے۔ ہر بات جھوٹ ہے نور، آپ یقین کریں میرا۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ کرتی ہوں یقین، میں دکھ سے مسکرا دی۔ اس کے باوجود بھی کہ اب طاہر بھائی آپ کے کردار کی بابت قسم نہیں کھاتے، پھر بھی میں یقین کرتی ہوں۔ اقتدار، مجھے میری محبت مجبور کرتی ہے آپ پر اعتبار کرنے کے لیے۔ آپ نے ایک بری عورت کو مجھ پر ترجیح دی ہے۔ پھر وہی بکواس، میں یہاں پر
سکون کے لیے آتا ہوں، اور آپ کے پاس صرف یہی ایک موضوع ہے، اقتدار احمد نے تنک کر کہا، اور دندناتا ہوا چلا گیا۔ میں کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ آنسو تھے کہ میری آنکھوں سے بہہ چلے گئے۔ یعنی وہ ثمینہ کو میرا بری عورت کہنا برداشت ہی نہ کر سکا تھا۔ 2 روز اسی طرح گزر گئے۔ اقتدار احمد نے پھر مجھے آ کر منا لیا تھا، اور میں محبت کی ماری اس سے راضی ہو گئی تھی۔ کیا خبر طاہر بھائی اور رضیہ باجی جھوٹ ہی بولتے ہوں؟ میں نے دلیلوں سے خود کو تسلی دی۔ وہ کیوں نہ روٹھتا؟ میں نے بھی تو خطا کی تھی، بہت خیال رکھا تھا، بہت ہی وفا کی تھی۔ ہاں، شاید میری غلطی ہی تھی کہ اقتدار احمد مجھ سے دور ہوتا چلا جا رہا تھا، اور میں اس دوری کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے شکوہ کرے، جو اس کے دل میں ہے، مجھ سے کہے کہ اس کا تلخ رویہ، اس کی بدلی ہوئی نظریں مجھے سنگسار کرتی۔ مجھے اپنے آپ کا بھی ہوش نہ رہا تھا، کچھ بھی اچھا نہ لگتا۔ اس محبت نے مجھے بالکل ہی ختم کر دیا تھا۔ نانوں کے خوف سے میں کھانا بھی زہر مار کرتی، مگر میرے حلق میں نوالے اٹکتے رہتے۔ راتوں کو جاگنے سے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ہو گئے تھے، اور ہر وقت میری آنکھوں کی سطح گیلی رہنے لگی تھی۔ اس روز چھٹی کا دن تھا، باہر کڑکتی دھوپ تھی، اور میں اپنے اندر کمرے میں تکیوں میں چہرہ چھپائے صرف اقتدار احمد کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے بے اختیار ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور میں نہ جانے کب تک روتی رہتی کہ مخصوص ہارن کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اقتدار احمد دن کے وقت بہت کم آتا تھا، اکثر چھٹی کے روز جب فرصت ملتی تو آ جاتا تھا۔ شاید میری پریشانی نے اسے بھی بے چین رکھا ہوا تھا۔ نانوں کے پاس بھائی طالب حسن بیٹھے تھے، مائی وزیرہ کے ہمراہ وہ میرے ہی کمرے میں آ گیا۔ آج اس وقت کیا نہیں آنا چاہیے تھا؟ وہ میرے بیڈ پر تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے یہ کب کہا ہے؟ دیکھیں نور، یہ کمرہ، یہ گھر میرا ہے۔ میں یہاں جب چاہوں، جس وقت بھی چاہوں آ سکتا ہوں۔ لہجہ ویسا ہی پتھر تھا۔ بے شک میں نے کب انکار کیا ہے؟ میں نے کہا، اور میں چاہتا ہوں تمہاری نانوں کے منہ بولے بیٹے نہ آئیں، طالب حسن یا الطاف وغیرہ۔ نانوں کا دل بہلا رہتا ہے، اور بس میں پسند نہیں کرتا۔ اقتدار نے میری بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، میں منع کر دوں گی۔ میں کسی مجرم کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے پانی پلائیں، اقتدار نے کہا تو میں جلدی سے اس کے لیے پانی لے آئی۔ گلاس اسے تھما کر میں اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اقتدار، آپ میرا جرم تو بتائیں۔ کیا بتاؤں؟ وہ یوں ہی اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ مجھے بتائیں، آپ کیوں بدل گئے ہیں؟ میں اتنی تیز دھوپ میں آیا ہوں، وہ بھی آپ سے ملنے، آپ کو دیکھنے، پھر بھی نور آپ کہتی ہیں میں بدلا ہوا ہوں۔ میں نہیں بدلا، وہم ہے آپ کا۔ میں روز تو آتا ہوں آپ کے پاس، یہ وہم نہیں ہے میرا۔ باخدا اگر آپ مجھ سے دور ہونا چاہتے ہیں، قطع تعلق کرنا چاہتے ہیں، تو کہہ دیں، میں آپ کے راستے کی دیوار نہیں بنوں گی۔ پلیز اقتدار، مجھے برچھیاں مت ماریں۔ میں نے اقتدار احمد کے گھٹوں پر سر رکھ دیا، اور میری آنکھوں سے ساون بھادو برس گئے۔ مگر کتنی حیرت انگیز بات تھی کہ میں ہچکیوں سے روتی رہی، اور اقتدار احمد نے مجھے چپ بھی نہ کرایا۔ پہلے کبھی میں رو پڑتی تو کہتا تھا، نور آپ رویا نہ کریں، میرا دل پھٹنے لگتا ہے، میں آپ کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور آج میری آنکھیں مسلسل برس رہی تھیں۔ اقتدار احمد کے دل کو کچھ نہ ہوا تھا۔ اس نے مجھے اتنا بھی نہ کہا تھا کہ میں نہ روؤں، بلکہ ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جا رہا ہوں۔ میں کچھ بول ہی نہ سکی۔
اور برستی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی اور وہ چلا گیا۔ مجھے یاد تھا کہ سردیوں میں جب میں ٹھنڈ لگ جانے کی وجہ سے بیمار ہو گئی تھی تو اقتدار اپنے ڈرائیور کے ہاتھ میرے لیے فروٹ بھیجتا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد مجھے فون کرتا اور شام کو حسب معمول گھر آ جاتا، محبت سے میرا سر تک دباتا رہتا اور میں شرمندہ بھی ہوتی، خوش بھی۔ بھلا اتنی محبت پا کر کون کافر خوش نہیں ہوتا؟ سچ کہتے ہیں کہ جب دل بدلتے ہیں تو انداز اور چہرے بھی بدل جاتے ہیں، اور اقتدار احمد کا دل بھی مجھ سے بدل گیا تھا۔ اب اس کے دل میں نہیں کوئی اور رہ رہی تھی اور میں پسے پش چلی گئی تھی۔ اتفاق تھا کہ تابندہ اسی وقت آ گئی۔ یہ ایس پی صاحب بڑی تیزی سے کار چلاتے جا رہے تھے۔ خیر تو تھی؟ کیا لڑ کر گئے ہیں؟ تابندہ نے میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی بغیر سلام دعا کے یہ سوال کر دیا۔ کہیں جلدی پہنچنا ہوگا، میں نے کہا۔ اتنی دھوپ میں؟ عشق میں دھوپ چھاؤں نہیں دیکھی جاتی۔ میں دکھی سی مسکرا بھی نہ سکی تھی۔